بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں میں موجود دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ ان دونوں کو عذاب ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے بچنا بالکل آسان تھا۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلے آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چغل خوری کو ایک کافرانہ خصلت اور منافقانہ عادت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہے، ہماز مشاء بنمیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی چغل خوری کو بہت بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ دوسرے آدمی کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا نہیں تھا یا بچنے کی بالکل فکر ہی نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ آدمی چاہے بیت الخلاء میں ہو یا کسی اور مقام پر پیشاب کر رہا ہو تو پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو جانور پالنے والے حضرات ہیں انہیں بھی جانوروں کے پیشاب کے چھینٹوں سے، قطروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے ایسی چیز ہیں جو قبر کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، اور قبر کا عذاب ایسی چیز ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو اپنے جسم کو بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو بھی بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت صفائی نصف ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی، اس کو دو کھجور کی شاخ منگوائی، اس کو دو حصے کیا، ایک حصہ ایک آدمی کی قبر پہ گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسرے آدمی کی قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ میں یہ سبق و درس مل رہا ہے کہ چغل خوری سے بچنا چاہیے اور پیشاب کے چھینٹوں سے، قطروں سے بچنا چاہیے، اپنے جسم کو بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے، گندگی سے بالکل دور رہنا چاہیے، جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور ان دو گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دو گناہ قبر کے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔